کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ صدر عالی مرتبت اور معزز حاضرین، مجھے آج اس ایوان میں جس مقدس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ حضرت علامہ محمد اقبال کے اس عظیم و شان شعر سے ماخوذ ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جناب والا، آج کا موضوع شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس نعتیہ شعر کا ایک لافانی پیغام ہے کہ جس میں انہوں نے دین حنیف کے مکمل اور باضابطہ پیغام کو سمو کر رکھ دیا ہے۔ سامعین کرام، حکیم الامت علامہ محمد اقبال جب تاریخ اسلام کے آئینے میں جھانکتے ہیں، غلامان محمد پر ایک نظر ڈالتے ہیں، عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہکشاں کی صورت اترنے والی رحمت خدا بندی کا جائزہ لیتے ہیں، تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جب مرد مومن صحیح معنوں میں اطاعت رسول کے نام پر سلطان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کو اصل ایمان اور یقین بنا لیتا ہے، تو پھر تقدیر خدا بندی اس کی تدبیر کے اشاروں کی محتاج ہوتی ہے، اور پھر پردہ افلاک سے یہ صدا ابھرتی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ صدر محترم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا اعلان صرف لفظوں کا اظہار نہیں بلکہ یہ تو عمل کی میزان ہے۔ یہ محض زبانی اقرار نہیں بلکہ جانی و مالی ایثار ہے۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ خون کی دھاروں پر چلنے کا نام ہے۔ یہ ریاکاری یا مصلحت نہیں بلکہ عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر خاک اور خون میں غسل کرنا ہے۔ یہ محض تقریر کی ساحری نہیں بلکہ شمع انوار مصطفی پر پروانہ وار نثار ہونے کی جلوہ گری ہے۔ ایک سچے مسلمان کو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا وعدہ اس کو ماضی، حال اور مستقبل سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی زندگی، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سربلندی، اور ناموس رسالت کی پاسداری اس کی تابندگی ہوتی ہے۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کے نام پر ہر قدم پر یہ ثابت کرتا ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حاضرین مجلس، ہم چند لمحوں کے لیے ماضی میں کھو جاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کے نام پر کیا کیا۔ ماضی کے گلشن ایمان میں کہیں سیدنا بلال کوڑے کھا کر رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گواہی دینے کی آواز آتی ہے، کہیں حضرت عمار بن یاسر کے کانٹوں پر گھسیٹے جانے کی صدا سنائی دیتی ہے، کہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زنجیروں کی جھنکار سنائی دیتی ہے، کہیں سہیب رومی کے زخمی جسم کے قطرے توحید و رسالت کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں، کہیں حضرت صدیق اکبر یہ کہتے ہوئے کفار کے مظالم کا نشانہ بنتے ہیں کہ ظالموں مجھے مار ڈالو مگر میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہ کہو، کہیں حضرت زید کو وفاداری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر تختہ دار پر لٹکایا جا رہا ہے، کہیں حضرت خبیب کے جسم میں نیزوں کی نوکیں چبھوئی جا رہی ہیں، کہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں خاندان نبوت کی قربانی دیتے نظر آتے ہیں، اور پھر جناب والا تاریخ کے دوش پر سفر کرنے والے غازی علم دین شہید کا ناموس رسالت پر قربان ہونے کا ایمان آفری منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔
ان میں سے ہر ایک بطل جلیل اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کے نام پر اس حقیقت کا اعلان ہے کہ آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے، آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے، میں خود تو کچھ نہیں، میری قیمت ہے آپ سے، قربان ہو رہا ہوں محمد کے نام پر، عقبہ ہے آپ سے، میری جنت ہے آپ سے۔ صدر محترم، سلطان دو عالم سے وفاداری حسن عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ گویا سلطان مدینہ کی اطاعت ہی اطاعت خدا بندی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اطاعت رسول ہماری زندگی کے ہر پہلو پر محیط ہونی چاہیے۔ ہم سے کوئی رائی ہے یا رعایا، حکمران ہے یا عام شہری، قاضی القضاء ہے یا معیشت دان، قانون دان ہے یا سیاسی رہنما، امام ہے یا مقتدی، میر کارواں ہے یا مسافر منزل شوق، ہر ایک کو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طوق اپنی گردن میں سجانا پڑے گا۔ جناب والا، آج ہم حالات کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وقت ہمارا دشمن ہے، اغیار نے اسلام دشمنی کے سلسلے میں سمجھوتا کر لیا ہے، زندگی کی تیز دھوپ نے ہمارے پاؤں جھلسا دیے ہیں، چشم فلک ہماری ذلت کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اطاعت رسول اور ناموس مصطفیٰ سے وفاداری کے لیے صرف گفتار کا سہارا لے لیا ہے۔ آج اگر ہم پھر سے عظمت اسلاف کی داستانیں تازہ کرنا چاہتے ہیں، آج اگر ہم پھر سے لوح و قلم کی میراث کو اپنانا چاہتے ہیں تو اس جذبے کے ساتھ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عملی عقیدت کا رشتہ قائم کرنا ہوگا کہ تیرے در کے سوا آسودگی دل کہاں ملتی، تیرے در کے سوا آسودگی دل کہاں ملتی ہے، زمانہ تیرے در پر ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا۔